اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. وآیۃ لہم الارض المیتہ. اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کو ہم جب بھیجتے ہیں تم پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہو، حالانکہ ہمیں اپنی توحید، اپنی قدرت، اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی زمین میں اتنی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کے تمہیں خدا کے وجود پر یقین آ جانا چاہیے. وہ ایک دو آیتیں پڑھ کے بس بیان ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس زمین کو دیکھو، یہ مردہ پڑی ہوتی ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے اس میں، گوبر، مٹی، پانی، یہی ہوتا ہے نا. اس وقت سائنسدان کیوں نہیں بولتے اس میں خربوزے اگیں گے، اس میں تربوز اگیں گے، اس میں، وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا. اب تو دیکھ لیا نا کہ بھائی آم کے بیج سے کیا پیدا ہوتا ہے، آم. دیکھا نہ ہوتا نا پھر سائنسدانوں کے حوالے یہ چیزیں کرتے، کہتے بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا یہ. لیکن اللہ کہتے ہیں احییناہا، ہم اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. تم اس میں ایک بیج ڈالتے ہو، اس بیج سے تناور درخت، اس درخت میں پھر پھول، پھر ان پھول پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، پھر اس میں کچا سا پھل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ پھل بڑا ہوتا ہے، پھر اس پھل کو کاٹتے ہو، وہی گٹلی اس کے اندر ہوتی ہے جو تم نے زمین میں دفن کی ہوتی ہے. حالانکہ مٹی کا کام ہے زندہ چیزوں کو کھا کے ختم کر دینا. لوہا بھی ڈالو گے ایسی کی تیسی کر دے گی لوہے کی. صرف ایک پلاسٹک ہے جو بہت دیر سے جا کے زمین میں تحلیل ہوتی ہے، اگتی وہ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ نے کیسے بیجوں کے اندر چیزیں ڈال دی ہیں. اللہ کہتا ہے یہ تو میں کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سائنسدان تھوڑی کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں ملحد پروفیسروں کو باپ بنا دیا، جو صبح و شام کھلانا والا خدا ہے اس کو تم اپنی زندگیوں سے نکال رہے ہو، تو کیسے چھوڑے گا وہ تمہیں. اللہ فرماتے ہیں اخرجنا منہا حبا، ہم اسی سے دانے نکالتے ہیں، اناج نکالتے ہیں، فمنہ یاکلون، اسی سے تم کھاتے ہو. وجعلنا فیہا جنات من نخیل، کھجوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں. کیسے نخلستان ہوتا ہے نا، اچھا لگتا ہے. وعناب، انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں. وفجرنا فیہا من العیون، اور ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے پوری زمین میں پانی کی نہریں اور دریا اور چشمے بہا دی اللہ نے، تاکہ پوری زمین پہ آبادی ہو. سمندر یہاں ہے، برستا پانی کہاں ہے؟ پہاڑوں میں جا کے، وہاں سے پھسلتا ہوا. میں نے ایسے ایسے پہاڑ دیکھے، چوٹی پہ جاؤ گے زمین سے پانی اوپر جاتے جاتے پہاڑ کی چوٹی سے ابل کے نکل رہا ہوگا. پانی کا کام ہے نیچے جانا، لیکن نیچے تو جائے گا. اللہ کہتے ہیں پہلے اوپر جا، تاکہ اوپر بھی آبادی ہو، پہاڑی علاقوں کو بھی لوگ آباد کریں. کیونکہ اگر نیچے ہی جاتا رہے گا تو پہاڑی علاقوں کے لوگ تو مر جائیں گے، وہاں تو زندگی کی بہاریں ہوں گی ہی نہیں، وہاں تو نباتات ہوگی ہی نہیں. پانی کو ایسا اللہ نے ٹیکنیکل راستہ دیا کہ پہلے اوپر جانا ہے، زمین سے ابل، پھر وہاں سے کہاں آئے گا، پھر نیچے آئے گا. تو اللہ فرماتے ہم نے زمین میں پانی کے چشمے جاری کر دیے. لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ ان پھلوں کو تم کھاؤ. وما عملتہ ایدیہم، اللہ فرماتے ان درختوں کو اور پودوں کو تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا. افلا یشکرون، شکر ادا کیوں نہیں کرتے. بس ایک آیت، سبحان الذی خلق الازواج کلھا. دیکھو ابھی تک جو اللہ کا انداز کلام تھا وہ یہ تھا کہ اللہ اپنی تعریفیں کر کے نہیں بتا رہے تھے کہ ہم نے بارشیں برسائیں، زمین میں چشمے جاری کر دیے اور درخت پیدا کر دیے. بس اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ زمین تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اس میں تم بیج ڈالتے ہو، درخت اگتے ہیں، پانی کے چشمے جاری کر دیے. اگلے جملے میں اللہ نے اپنی تعریف کی، سبحان الذی، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں اور پیر کی شکل میں پیدا کی ہے. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا تھا. کلھا، ہر چیز اس کائنات میں کیسی ہے؟ کلھا کا مطلب ہر چیز کے جوڑے ہیں، ہر چیز میں پیر ملے گا آپ کو. اگر یہ کائنات اتفاق سے بنی ہوتی تو پیئرنگ تھوڑی ہوتی اس میں، مرغا مرغی الگ الگ تھوڑی پیدا ہوتے. ابے وہ سیل جو ڈارون نے جس کو بولا تھا وہ ترقی کرتے کرتے ایک جنس بن جاتا نا. یہ کیا بات ہے کہ نر الگ بن رہا ہے اور مادہ الگ، اور پھر دونوں کے ملاپ سے نسل بڑھ رہی ہے.
نر کی اٹریکشن مادہ کی طرف, مادہ کی نر کی طرف. اور قرآن کہتا ہے سبحان الذی, وہ ذات معمولی نہیں ہے, بڑی برکت والی, ہر عیب سے پاک ہے, بڑی پاورفل ذات ہے. خلق الازواج کلھا, جس نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا. تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف مرد اور عورت میں ہے, جانوروں میں؟ نا نا نا. مما تنبت الارض, زمین جو نباتات اگا رہی ہے, زمین جو کچھ پیداوار پیدا کر رہی ہے, اس میں بھی اس نے جوڑے پیدا کر دیے. عرب سمجھتے تھے کہ شاید صرف کھجور میں جوڑے ہوتے ہیں, اب سائنس نے ثابت کر دیا نا کہ ہر پودے میں کیا ہیں, نر پودے الگ ہوتے ہیں, مادہ پودے الگ ہوتے ہیں. اور اگر ایک پودا ہی میں نر مادہ کا فرق نہیں ہے تو پھولوں میں ہوگا, اس میں نر مادہ پھولوں کا کیا ہوگا, ملاپ ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں ہر چیز میں ہم نے جوڑے بنا دیے. مما تنبت الارض, زمین جو کچھ اگاتی ہے اس میں بھی. ومن انفسہم, خود ان انسانوں کے اپنے اندر, مرد عورت مرد عورت. اور ومما لا یعلمون, اللہ کہتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں جوڑے ہیں مگر تمہیں علم نہیں ہے. جب سائنس پردے ہٹائے گی تو پتہ چلے گا یہ ان میں بھی پیئرنگ ہے. یہاں تک کہ بے جان چیزوں میں بھی جوڑے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے کھوپڑی میں. آپ جب مادے کو توڑنا شروع کرتے ہو, پہلے تصور یہ تھا توڑتے توڑتے آخر میں ایک ذرہ آئے گا جو مزید نہیں ٹوٹے گا, وہ پہلی اکائی ہوگی. بھائی توڑا تو پتہ چلا ایک الیکٹران ہے, دوسرا کیا ہے, یہ بھی تو جوڑے ہیں نا کہ نہیں, یہ بھی تو جوڑا ہے نا ایک. اس سسٹم کو آپ الگ کر دو, سارے سسٹم کی ایسی کی تیسی. جہاں الیکٹران کو دھکا دے کے ادھر پش کیا, وہ اگلے میں طلاق دلوا دیتا ہے وہ جا کے. نہیں یہی بات سمجھو بھائی. اگلا جو ہے نا اس کا بھی الیکٹران پروٹون کا ایک سسٹم تھا نا. ایک الیکٹران جب یہاں گیا اگلے ایٹم کی طرف یا اگلے ذرے کی طرف, وہ کیا کرے گا, اس کے نیگیٹو چارج کو بڑھا دے گا. جب بڑھائے گا تو اس سے اگلا الیکٹران متاثر ہو کے وہ پش کرے گا. اور یہ جو جوڑے ہنسی خوشی زندگی ان کی گزر رہی تھی, اس میں طلاق دلوا دی کہ نہیں دلوا دی اس نے؟ یار کیسے سمجھائیں بھائی, ہم تو سائنسدان نہیں, ہم تو اسی اسٹائل میں سمجھائیں گے. تو یہ پش ہی تو ہو رہا ہوتا ہے نا. آپ یعنی کسی کی بیوی گھر سے بھاگ گئی, جوڑے تھے نا, بھاگ کے اس آفس میں جاب کر رہی ہے وہ. آج کل لبرل لوگ کہتے ہیں نا لڑکیاں گھروں سے نکلیں ایکچولی جاب کریں, یہ ایکچولی جاب سے ہو کیا رہا ہے. جب بیگم گھر سے نکلی جاب کے لیے آفس پہنچی, وہ یہ الیکٹران جا رہا ہے. یہی ہو رہا ہے الیکٹران کے ساتھ بھی, یہی ہو رہا ہے. جو بجلی پیدا ہوتی ہے نا وہ یہی عمل ہو رہا ہے کہ آپ کا جوڑا تھا, آپ پہ پازیٹیو چارج, بیگم پہ نیگیٹو چارج. بیگم گئی جاب کے لیے آفس. جب وہ آفس گئی ہے جاب کے لیے تو وہاں جو مکھنچو بیٹھا ہوا ہے اپنی بیگم کو بھول کے کدھر توجہ کرے گا؟ وہ جو پازیٹیو تھا نا, جو اس کے لیے تھا, اب وہ پازیٹیو کہاں ہو جائے گا؟ وہ چارج اس طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا, اس نیگیٹو کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا. تو یہ والا جو مکھنچو گھر میں بیٹھا ہوا تھا نا, اس کا نیگیٹو گیا اس پازیٹیو کے پاس, اب یہ کسی اور کی نیگیٹو کو تلاش کرے گا, کسی اور کے الیکٹران کو کھینچوں میں. اور ادھر جو ہے نا اس کی جو بیگم جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, جب اس کو پتہ چلے گا کہ میرے میاں کے آفس میں کسی سے ناجائز تعلقات ہیں, تو وہ اپنے لیے کوئی اور وسیم, بولو, کوئی اور پروٹون تلاش کرے گی. تو یہ سب پیئرنگ میں یہی ہے کہ جب پیئرنگ دائیں بائیں ہوتے ہیں نا, اس سے کہیں نہ کوئی اور پیئرنگ متاثر ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو پیئر اللہ نے بنائے ہیں نا, جو قرآن میں جس کا اسی کی حفاظت. الیکٹران میں تو ٹھیک ہے, وہ تو بجلی پیدا ہوگی نا, خاندانی نظام تھوڑی تباہ ہوگا. لیکن جب یہ پیئرنگ انسانوں میں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے تو اس سے انسانوں کے نظام کی ایسی کی تیسی اور ولد الزنا بچے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور سارا فائدہ پھر کتوں کو ملتا ہے. اس پورے نظام میں جب بھی خرابی آئے گی فائدہ کون اٹھائے گا؟ کتا. اس میں کافی ریسرچ کر چکا ہوں. کتا کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ ظاہر ہے خاندانی نظام تباہ ہوگا, بچے نہیں ہوں گے, بڑھاپے میں تنہائی, تو پھر کتے پالو گے. پھر وہ محبتیں جو بچے کو دینی تھی وہ کس کو دے گئے آپ؟ میں اشارہ بھی اس لیے کرتا ہوں, ادھر بہت زیادہ کتے یہاں گھوم رہے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جب بھی کتے کی بات کرتا ہوں نا, ادھر یہ پورا گراؤنڈ ہے, آپ دیکھو پورا کتوں کا اجتماع ہوتا ہے یہاں پہ. کیونکہ جو اینیمل لورز ہیں نا, انہوں نے کتا مارنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے, اور وہ کتے دبا کے انسانوں کو مار رہے ہیں, بے تحاشا مار رہے ہیں انسانوں کو. یہ ہے مذہب نہ ہونے کا نتیجہ. ہر آئے دن کوئی ایکسیڈنٹ سے گرا ہوا پڑا ہوا بندہ نظر آ رہا ہے کہ کتے نے مارا ہے جی, کتا ٹکرا گیا تھا. لیکن گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. بالکل جب بھی بات کرو کہہ رہے ہیں بھائی اینیمل لورز ہیں, ہمارے یہاں سندھ حکومت میں بہت سے لوگ اینیمل لورز ہیں, تو وہ نہیں, تو ان کو کتے کٹوا دو ایک دفعہ. ان کو انسان پہلے بھائی, کتے بعد میں. تو خیر پورا سسٹم تباہ ہوگا. فائدہ کس کو ہوگا؟
کتوں کو فائدہ ہوگا آخر میں. جیسے کہ یورپ میں کتے جتنے مزے کی زندگی کتا گزار رہے ہیں نا, ہم ایسی مزے کی زندگی یہاں انسان نہیں گزار رہا. صحیح بتاؤں آپ کو میں, یہاں انسان گٹر کے ڈھکن میں گرتا ہے, گٹر میں گرتا ہے, ڈھکن لیس گٹر, کتا نہیں گرتا یہاں پہ. اور بہت کچھ ہے, پھر یہ سارا بیان رہ جائے گا, ورنہ کتوں میں اور یہاں کے انسانوں میں اور وہاں کے کتوں میں کتنا فرق ہے, وہ کتنی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں جو یہاں انسانوں کو میسر نہیں ہے. لیکن میں کتوں کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ یہاں جب انسانوں کے ساتھ کتے جیسا سلوک ہے, کتوں کے ساتھ کیسا ہوگا آپ سوچ لو. لیکن میری پیش گوئی یاد رکھو کہ فیملی پلاننگ والے جو سسٹم لے کر آ رہے ہیں نسل روکنے کا, میں کراچی اور پورے پاکستان کے کتوں کو ایک خوشخبری دینے والا ہوں کہ فیوچر میں تمہیں بہت زیادہ پروٹوکول ملنے والا ہے. کیونکہ لڑکیاں بھی اب جاب کریں گی, دفتروں میں جائیں گی, لڑکوں کے ساتھ فری ہوں گی, کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. اور اسکولوں میں کو ایجوکیشن, تو سارا جو الیکٹران ادھر کے جو ہے نا وہ سسٹم سے نکل کے ادھر گیا, ادھر سے سارے پازیٹیو نیگیٹو کی ایسی کی تیسی. اور پھر اب تو پازیٹیو نیگیٹو کے بغیر LGBT آ رہے ہیں, نہ پازیٹیو ہے نہ نیگیٹو ہے. وہ خود فیصلہ کرے گا میں کیا ہوں, حالانکہ چارج خود نہیں ہوتا. وہ تو جو قدرت نے جو چارج پیدا کر دیا وہی ہوگا نا, لیکن اب اس کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ کائنڈلی آپ پازیٹیو بننا پسند کریں گے یا نیگیٹو. اللہ میاں نے تو چارج لیس بنایا تھا آپ کو, لیکن بہرحال اب خیر یہ جلدی سے بس مکمل کر دوں تو اللہ فرماتے ہیں مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. بہت سی ایسی چیزیں جن کا ان کو علم ہی نہیں ہے, ہم نے ان کو بھی جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. تو یہ پیئرنگ جوڑوں کا نظام یہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا. نیچر اتنی سمجھدار نہیں ہو سکتی کہ ایسے ان لوگوں کو یا مخلوق کو پیدا کرنا ہے کہ جوڑے جوڑے بن کے آئیں. وہ نیچر اتنی سمجھدار نہیں ہو سکتی, تو یہ اللہ کا کام ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, کامن سینس کی باتیں تو سمجھ لو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ رمضان کے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں, اس میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں نیت کریں, ہمیں انشاءاللہ اعتکاف ختم ہونے سے پہلے داڑیاں پوری رکھ لیں گے انشاءاللہ. ہمت کر لو, کچھ نہیں ہوتا یار, کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک چہرہ سنت کے مطابق بن جائے گا. 5 ٹائم نماز کی کیا کر لیں گے پابندی. انٹرنیٹ پر کسی کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, توبہ کرے وہ. پھر وہ علماء سے رابطہ بھی کرے, اہل اللہ کی صحبت بھی اٹھائے. لت پڑ جاتی ہے, چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, تو وہ کیسے آہستہ آہستہ چھوٹتی ہیں بعض دفعہ چیزیں. ہمت کی بات تو یہ ایک دم چھوڑ دو. پھر ہمت کر کے تہجد کی پابندی کر لیں, ہمت کر کے کہ کوئی ایسی لائف گزارنے کا عزم کریں جو ایک اچھی لائف, محنت والوں کی. پوستیوں کی طرح سو رہا ہے, پڑا ہوا ہے, اٹھتا ہی نہیں ہے, یونیورسٹی میں سب سے کم نمبر اس کے آتے ہیں, اور گٹکے کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا. ایک اچھا انسان بننا یہ مسلمان کی ذمہ داری. جس فیلڈ میں ہے اس میں آپ کمال پیدا کرو. آپ انجینئر بن رہے ہو, کمال کے انجینئر بنو. آپ ڈاکٹر بن رہے ہو, کمال کے ڈاکٹر بنو. جس بھی فیلڈ میں ہو نا اس میں کمال پیدا کرو. یہ اسلام کا حکم ہے. کیونکہ بعض دفعہ نیک تو بن جاتا ہے لیکن بالکل بیکار ہو جاتا ہے. نیک بن گیا اب کسی کام کا نہیں ہے. گھر والوں کو پتا ہے اب یہ ہر چیز دم درست سے چلائے گا بیٹھ کے, تو یہ نیک بننے کا مطلب نہیں ہے. تو اعتکاف میں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو بہت اچھے طریقے سے 10 دنوں کو گزارنا ہے اور اس ٹائم کو قیمتی بنانا ہے. اور نیت یہ کرنی ہے کہ بالکل ہماری زندگی یو ٹرن کی طرح چینج ہو جائے گی. جب ہم واپس جائیں گے تو بالکل ہم کیا ہو چکے ہوں گے, چینج ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کے عمل کی توفیق. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.